کبھی فرما اللہ پاک ہمارے دل کمزور ہیں ان کو کبھی فرما دے اے اللہ پاک ہمارے دل بے نور ہیں ان کو نور والا فرما اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں ولادت ہیں ان کو دور کر کے مزین فرما مصفہ فرما مشفہ فرما اے اللہ پاک رحم فرما اور ہم کو مرنے سے پہلے اللہ ذاکرین کی فہرست میں شامل فرما اور اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو حل فرما ہمارے دل کی بے چینی کو دور فرما اور چین نصیب فرما اور اپنے ذات عالی کے ارادوں پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ پاک آپ کے ارادوں پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما جو آپ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے اے اللہ پاک ہم کو اپنے رضا پر دنیا میں جینے کی اور مرنے کی توفیق نصیب فرما کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ پر میں بھی اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا دل کو باندھ دے میری اپنی رضا کے ساتھ اللہ مجھے اپنے دل کو اپنی رضا کے ساتھ جو چاہیں آپ وہی صحیح ہے ہم جو چاہیں وہ غلط ہے اس پہ رہنے کی اس پہ قائم رہنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما اس پہ جینے کی توفیق نصیب فرما اسی پہ مرنے کی توفیق نصیب فرما کمزور ہیں اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ شروعات کو فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو حل فرما ہماری دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو ہم کو صبر نصیب فرما ہم کو اہل شکر میں سکتا وجرنی من الشاکرین ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اللہ اپنی مصیبتوں میں صبر کرنے والا اور اپنی مصیبتوں میں اپنے سے راضی رہنے والا ہم کو بنا ہماری ان دعاؤں کو اپنے پیغمبر ہمارے جو بھائی کا جو بیٹا ہے اللہ پاک اس کو شہید ہوا اس کی شہادت نتیجے میں اس کو اپنے والدین کے لیے رحمت بنا دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کو ان دونوں کو جنت میں لے جانے والا بنا اور اس کا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں نعم البدر نصیب فرما اور اس سانحہ کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور طریقہ اور سلیقہ نصیب فرما انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں اور علامہ اقبال نے کہا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے اور نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے اور ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے اور کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو یہ آیت شریفہ میں نے پڑھی اور اس سے ملتا جلتا ہے علامہ اقبال کا کلام علامہ یہ فرما رہے ہیں وہ اصل میں ہوا یہ کہ جس تاریخ کی جھروکے سے اور جس تاریخ کی کھڑکی سے میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کو پڑھ رہا تھا اسی میں بہت ساری ہستیاں نظر آئیں جس میں آپ امام غزالی کو بھی دیکھتے ہیں عبدالرحمن جوزی بھی نظر آئے سلطان صلاح الدین ایوبی اور فتح جروسلم بھی نظر آئی تو وہیں جب اور ذرا آگے نظر پڑی تو وہاں چنگیز خان بھی نظر آیا پھر چنگیز خان نے کہا کہ میرا دیکھنا کافی نہیں میرے پوتے ہلاکو خان کو بھی دیکھو
تو تاریخ میں جب اس کو دیکھا تو علامہ اقبال کی اس شکوے کے جواب شکوے کی جو اس نے اس بند کے اندر پوری تاریخ بیان کر دی. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ، کہ اگر کوئی ملک ختم ہو گیا مسلمانوں کا تو اس کے معنی نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا یا تیرے دل کا ایمان ختم ہو گیا. قبر میں تو انڈیویجول جاؤ گے، اسی کا حساب کتاب ہوگا. اس لیے نہیں کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. جس پیمانے سے شراب پلائی جاتی ہے اس شراب کے نشے سے کو اس سے کا تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، چاہے تانبے کا ہو. شراب کا جو نشہ ہو تو ہے. تو یہ ملک ہو یا نہ ہو، اسلام اور ایمان باقی ہیں. اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے. اللہ پاک نے تاریخ کو اگر پڑھو تو یورش تاتار کے افسانے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو. وہ جو سب سے بڑا ظالم تھے وہی سب سے بڑا متقی پرہیزگار بن گئے. تو اللہ پاک اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو چنگیز خان حضرت سیدنا غوث العظم 561 ہجری میں دنیا سے گئے اور مشکل سے 50 سال گزرے تھے کہ چنگیز خان ظاہر ہوا. لیکن چنگیز خان کا تو خیر وجہ تھی کہ اس نے ہوا یہ تھا کہ اس کے کچھ تجار تھے جو گئے تھے، اور خوارزم شاہ جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا ایران میں، اس کی بہت بڑی حکومت تھی، اس کے گورنر نے اس کے تاجروں کو قتل کر دیا تھا. تو اس نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا. چنگیز خان یہ ڈرتا بھی تھا مسلمانوں کی فوجوں سے. اس نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا خوارزم شاہ کے پاس کہ تمہارے گورنر نے میرے تاجروں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو اس کا کچھ دو. تو بجائے اس کے خوارزم شاہ اس کا مداوع کرتا اور اس کی بات سنتا، اس نالائق نے ان تمام اس گروہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جو ان میں سے ایک بچ گیا تھا اس کی آدھی داڑھی آدھی مونچھیں صاف کر کے کہا کہ جاؤ اور اپنے آقا چنگیز خان کو ایک پیغام سنا دینا. جب یہ آدمی پہنچا تو چنگیز خان بہکال جو وہاں جھیل ہے اس کے طرف کہیں شکار کھیل رہا تھا، تو اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اس نے کیا خوارزم شاہ نے، باقی کو قتل کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے مولانا یوسف صاحب سے یہ بات سنی، اور طارق جمیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ ٹیلے پہ گیا اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خدا، اگر تیرے پاس انصاف ہے تو اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کا مجھے بدلہ چاہیے. پھر شاید 2-3 دن تک وہ رات میں کھڑا رہا، کسی نے کہا ایک پاؤں پہ کھڑا رہا، اور اس کے بعد پھر اس کو شاید یہ القاء ہوا کہ جاؤ تم کرو اٹیک. تو کہتے ہیں جب اس نے اٹیک کیا ہے خوارزم شاہ پہ چنگیز خان نے، تو ایک وہاں پہ صاحب کش بزرگ جو تھے فوج میں تھے اس کی خوارزم شاہ کے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ چنگیز خان کے پیچھے جو کہ فوج کے پیچھے فرشتے ہیں جو کہ اس کی فوج سے کہہ رہے تھے کہ اے کافروں کی فوج ظالموں کو ختم کر دو، اے کافروں کی فوج ظالموں کو تجس نابود کر دو. اور اس کے بعد خوارزم شاہ کی جو نالائقی کی سزا ہے وہ امت مسلمہ نے کس طرح برداشت کی کہ 44 شہروں میں ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے، اور اس نے 30 لاکھ مسلمان قتل کیے، جس میں سے ایک میں تو یہ کیا، یہ بامیان جو شہر جس میں بت تھے، آپ نے اس کا بہت طالبان کے زمانے شہرہ سنا ہوا، یونائٹڈ نیشنز بھی گئی تھی یہاں افغانستان ہے. تو بامیان شہر کے اندر اس کا پوتا شد تھا چغتائی، وہ مارا گیا تھا. تو اس نے کہا تھا جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا تھا کہ اس کا ہر متنفس مار دیا جائے، یہاں تک کہ کتے اور بجلیاں ان کو بھی ذبح کر دو، ان کو بھی ذبح. اور لیکن قبل اس کے بغداد پہنچتا، یہ بات ہوئی 615 ہجری کی، 1218 عیسوی یا 615 ہجری. 561 ہجری میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 50 سال. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھا، وہ رہ گیا تھا. لیکن ہلاکو خان جب آیا تو یہ اس کا پوتا تھا چنگیز خان کا. یہ آیا، یہ 655 ہجری میں آیا، 40 سال کا موقع اور دیا گیا.
40 سال میں بغداد کی حالت اور خراب ہوئی، فسق و فجور اور یہ اور وہ. اور جب ہلاکو خان آیا تو یہ بغیر کسی پرووکیشن کے آیا، بس اس کو ملک فتح کرنا تھا. اور جب اس نے اب وہ بغداد میں کس طرح کیا، میں اصل میں تو اس پر آنا چاہتا ہوں، یورش تاتار کے افسانے سے پازوا مل کر میں اس پر آنا چاہتا ہوں، بٹ آئی ایم جسٹ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں میں. تو جب وہاں وہ آیا ہے بغداد میں 655 ہجری میں آیا، 40 سال کے بعد. اور اس 40 سال کے اندر کے بعد بغداد کی کیا حالت تھی. وہاں ایب اسا کا مقام محمودہ کہ، اور یہ قرآن شریف آئے تھے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق کہا کہ ہم آپ کو عنقریب مقام محمود پر کریں. تو 2 گروہوں کے اندر بحث مباحثہ چل رہا تھا، وہ کہتے یہ مانی، وہ کہتا یہ مانی، اور اتنا زور کا چل رہا تھا کہ آخر میں 300 آدمی مار دیے ایک دوسرے. صرف اس بات یہ بحثیں چلی. خیر جب یہ آیا ہلاکو کھایا تو میرے دوستوں، جب اللہ ناراض ہو جائیں اور اللہ پاک غصے میں آ جائیں، ان کا قہر نازل ہو جائے، تو وہ ہوا جس کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ پھر ہوا اٹھا اٹھا کے پٹکتی ہے آپ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتی. بسوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک 200 فٹ اوپر بس جاتی ہے، پھر نیچے گراتی. وہ پانی جس کے بغیر میں اور آپ میری زندگی ناممکن ہے، وہ پانی سونامی کی شکل میں آتا ہے اور آپ کو تحقیق کر کے چلے جاتا ہے. وہ آگ جس کے بغیر آپ کھانا نہیں پکا سکتے، جو آپ کی زندگی کی بیسک نیڈ ہے، وہ لگتی ہے اور آپ کے مکانوں کو تہس نہس کر جلا کے خاک کر دیتی. وہ فرشتے آپ سے جا کے مس بہیو کرتے ہیں اور آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ بے عزتی کرتے ہیں قبر میں، اس لیے کہ پروردگار ناراض. تو جب پروردگار ناراض ہو تو وہ فصیل بغداد کی جو دشمن سے حفاظت کی گارنٹی تھی، ہلاکو خان جب آیا تو وہی فصیل آپ کے لیے ایک جیل خانے کی دیوار بن گئی. اس لیے کہ کوئی مسلمان بھاگ نہیں سکا. 3.5 4 5 لاکھ مسلمان تھے، ایک ایک کو قتل کیا انہوں نے، اور بھاگنے کی جگہ نہیں تھی. ادھر جاؤ فصیل، ادھر جاؤ فصیل، دروازے فوج. وہ فصیل آج آپ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی. اس لیے کہا آج اللہ پاک ناراض ہے. اور اتنے مارے کہ صرف عیسائی بچ گئے تھے بغداد میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہلاکو خان کی بیوی عیسائی تھی اور اس کا سپہ سالار عیسائی تھا. تو انہوں نے عیسائیوں کو کس سے معافی دلوا دی تھی. اور سب سے زیادہ ہلاکو خان کا کزن بھی تھا ادھر، برکا خان، میں آ کے اس کے متعلق بتاؤں گا. ادھر تھے، انہوں نے اتنا نہیں مارا. پولینڈ میں اور ماسکو کے نزدیک اور بلغاریہ یوگوسلاویا جہاں انہوں نے قبضے کی ایسٹرن یورپ میں، مسلمانوں کو زیادہ ہمارے. اس لیے اس کی وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جو تھے بہت زیادہ متشدد تھے. خیر بہرحال اتنا مارا کہ اس ہلاکو خان کو اپنی فوج کا جہاں کہ ان کا کیمپس تھے اس کو ہٹا کے بہت دور لے جانا پڑا، کہ اس لیے تعفن اتنا زیادہ تھا. لاشیں اسی زمین پہ پڑی تھیں اور کئی سال تک پڑی رہیں. اس لیے کون ہے جو اب نماز پڑھائے؟ صرف کتوں کی آوازیں آ رہی تھی جو رونے کی، اور کچھ جو کنویں میں چھپ گئے تھے وہ بچ گئے، یا کچھ لوگ تھے جنہوں نے قبریں کھودی تھی اور اس میں سو گئے تھے جا کر. وہ قبروں سے بعد میں نکلے 40 دن کے بعد، جب اس نے کہا کہ آج اب کلنگ ختم ہو رہی ہے. لیکن پھر ہلاکو خان پھر نے جب یہ کچھ کر لیا تو آگے جا کر اس کو پھر شکست اس وقت ہوتی ہے جب حضرت عز الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست صوفی تھے، اور جن کو مجدد مانا ہے. ہمارے مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں ان کا خاص ذکر کیا، ایک پورا چیپٹر لکھا ہے جو دعوت عظیمت کی جو کتاب ہے 7 والیومز میں، اس میں ان کو بھی انکلوڈ کیا. ایجپٹ پہ تھے عز الدین عبد السلام، کیا نام لیا؟ عز الدین عبد السلام وہ تھے. اور انہوں نے رکن الدین بائبرس جو اس وقت بادشاہ تھا اس کو کہا کہ اگر تو بچنا چاہتا ہے تو آگے جا کے تو ان کو فوج کو روک، ورنہ یہ طوفان تجھے بہا لے جائے گا. خیر رکن الدین بائبرس گیا اور حضرت
عز الدین رحمۃ اللہ علیہ فوج کے ساتھ ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور لوگ ابھار رہے تھے، اور عین جالوت جو اسرائیل کے پاس ایک جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور کوئی ان کی ہلاکو خان اصل میں کسی وجہ سے واپس جانا پڑا تھا، اس نے اپنے کمانڈر کو بھیجا تھا آگے کہ جا کے ایجپٹ فتح کرو، تو اس کو 20,000 کی فوج تھی، انہوں نے اس کو گھیر کر رکن الدین بارس نے پورے 20,000 کو ختم کر دیا، اور پہلی بار مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ان کا یہ یقین ہو گیا تھا مسلمانوں کا کہ تاتاریوں کو شکست نہیں ہو سکتی، اور بغداد کے اہلیان کے اوپر اور جو 44 شہر تھے اس سے پہلے جو گئے تھے اتنی ہیبت طاری تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تاتاری عورت نے مسلمان فیملی کو پکڑا، خبردار ہے ہٹنا نہیں، میں چاقو لے آؤں، تو وہیں بیٹھے ہوئے ہوں، اور چاقو لا کر سب کو قتل کیا، اتنی زیادہ ہیبت تھی ان پر، یا بالکل بہرحال ایک بہت خراب۔ ہلاکو خان پھر سے حملے پر آنا چاہتا تھا، لیکن اب کیا ہوا، رکن الدین بائبرس نے اب ایک ایسٹرن فرنٹ کے اوپر، ایک ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، ایک سینٹر۔ ایسٹرن فرنٹ کی سٹوری میں بعد بتاتا ہوں، جس کو اقبال نے کہا کہ مل گئے، اور اس کو 8-10 علماء صلحاء متقی پرہیزگار لوگوں کا ان کو بھیس بنایا، ان کا تاجروں کا، اور اس نے برقع خان کے علاقے میں بھیجا۔ برقع خان کا علاقہ ہلاکو خان کا یہ تھا سینٹر، برقع خان کا علاقہ ٹرکی، اس کے نیچے بلاد روم اور اس سے ایڈجسٹنٹ ایریا، وہاں پہ اس کی حکومت تھی۔ چنگیز خان کو وہ علاقہ دے گیا تھا۔ برقع خان واز کزن آف ہلاکو خان، جو کزن آف ہلاکو، وہ بھی تاتاری تھا، یہ بھی تاتاری۔ اس ڈیلیگیشن نے اس کا کوئی وزیر کانٹیکٹ میں آ گیا ان سے لین دین کے معاملے، اس کی ان کی آنیسٹی کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر وہ بہت متاثر ہوا، تو اس نے پوچھا تم کون ہو کیا؟ انہوں نے اسلام پیش کیا، وہ وزیر کو اسلام بہت پسند آیا، وہ وزیر مسلمان ہو گیا، برقع خان کا۔ جب برقع خان کا وزیر مسلمان ہوا، اس نے کچھ باتیں برقع خان کو بتائی، تو اس نے کہا تم کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا وہ کچھ مصری تجار آئے تھے، ان سے وہ آئے تھے تو ان سے میں نے سیکھی۔ تو اس نے کہا کہ جب اگلی بار آئیں تو مجھ سے ضرور ملانا۔ تو جب وہ اگلی بار گئے تو انہوں نے برقع خان سے ملایا، انہوں نے برقع خان کی تبلیغ کی، برقع خان کو وہ لوگ پسند آئے، اور برقع خان مسلمان ہو گیا۔ برقع خان مسلمان ہو گیا، اور جب ہلاکو خان نے پھر سے ایجپٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لکھا، تو اس کا خط موجود ہے جو اس نے ہلاکو خان کو لکھا۔ اس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو بڑا ظلم کیا ہے، اور اب نہیں ہوگا یہ، اور اب اگر تم ایجپٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا، اور میری فوج میں سے تمہاری لڑائی ہوگی، اس کے بعد تم دیکھیں گے۔ ہلاکو خان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ چنگیز خان کی تم نصیحت بھول گئے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ دو تاتاری جو ہیں آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ برقع خان اب مسلمان ہے، چنگیز بھی کافر تھا اور تو بھی کافر ہے، اس لیے میں دونوں سے جنگ کروں۔ تو وہ ہلاکو خان جو تھا اس کو بڑا شوق ہوا اس کا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو گیا، وہ تو مسلمان ہو گئے، اور اس کی پوری فوج مسلمان ہو گئی۔ یہ کس ہجری میں ہوا؟ یہ ہوا 660 605، یہ یعنی بغداد سے کہ بغداد کا 655 ہجری ہوا، اس کے 5-6 سال بعد، 663-64 کے بعد، 5-6 سال بعد تقریباً 4، کیونکہ 2 سال کے بعد عین جالوت کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر ہلاکو خان پھر اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ ادھر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حیثیت اللہ کے سامنے کتنے بڑا پاور ہو، کمثل بیت العنکبوت، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ اللہ تعالیٰ حیثیت نہیں رکھتی، جس طرح چاہیں ہٹا دیں اللہ تعالیٰ کے کتنے آپ ہوں۔ تو اس طرف میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ جس بے کسی کے حالت میں مرا ہے وہ بھی عبرت کی، وہ اسی توگ و دو میں تھا کہ برقع خان سے جنگ کی جائے یا کیا کی جائے۔ وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا، یا لڑائی ہو رہی تھی چھوٹی موٹی، یا سفر میں جا رہا تھا، وہ گھوڑے سے اس کا بیلنس آؤٹ ہوا، اور گھوڑے سے بیلنس آؤٹ ہوا، جو گرا تو اس کا ایک پیر رکاب میں اٹک گیا۔ اب گھوڑا بھاگ رہا ہے، اور اس کا سر کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے، رگڑ رہا ہے،
اور جب تک کہ اس کے سپاہیوں نے اس گھوڑے کو قابو کیا وہ بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا. اس کو جب نکالا انہوں نے تو کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا. تو ہلاک ہوا 45 سال کی عمر چلا گیا سب کچھ کر کے. یہ تو ہوا ویسٹ سائڈ کے اوپر. وہ پوری حکومت جو تھی مسلمانوں کی ہوئی. اس کے بعد رکن الدین بیرس نے ان پورے ڈیلیگیشن کو ایجپٹ انوائٹ کیا. وہ آئے, انہوں نے ایجپٹ کو دیکھا, وہاں پہ انہوں نے اور دین سیکھا اور غرض کے پھر وہ کافی دینداری عز الدین عبدالسلام اس وقت موجود تھے اور اتر پھیلی. یہ تو ادھر ہوا. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے بعض مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ادھر یہ ہوا کہ ایسٹرن فرنٹ جو تھا وہ ہلاکو خان کے چچا یعنی چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے نمبر 2 یا نمبر بڑا جو بیٹا تھا غالب میں دوسرا بیٹا اس کو ملی تھی وہ حکومت سینٹرل ایشیا چین اور یہ سب. اس کا ولیعہد تھا, اس کا نام تھا امیر تغلق. یہ اس کا ولیعہد تھا. گویا وہ ہلاکو خان کا بھتیجا ہوا یا اب لیکن ابھی یہ شکار میں تھا. ایک بزرگ تھے ان کا نام آیا ہے حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ نشاپور کے رہنے والے تھے. تو ان کو کشفاً یہ بات معلوم ہوئی کہ عذاب آنے والا اللہ کا, ریت کا عذاب ہے اس طرح کا. تو وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور کراس انٹو وہ جو شکارگاہ تھی اس میں نکل گئی. پتہ نہیں تھا. تو امیر تغلق کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا. حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو معلوم یہ تو بادشاہ کی شکار کا ہے, آپ کس طرح سے آئے, سیکورٹی ریزنس وغیرہ جو. تو ان کا ہم غیر مسافر ہیں یہ. انہوں نے کچھ نہیں, یہاں پہ قانون ہے. انہوں نے ان کو پکڑ کر کے دوسرے دن امیر تغلق کے سامنے پیش کیا. تو اس کو جب پتہ چلا کہ فارسی, تو فارسی سے بڑی نفرت کرتے تھے. خوارزم شاہ فارس کا تھا. یہ لوگ منگول تھے. بیسیکلی دیور منگولس. یہ پورا سب خاندان چنگیز خان حلو خان یہ منگول. آج منگولیا جس کو چائنا نے قابو کیا ہوا ہے. اب وہ منگولیا آپ یہاں وہ بھائی کہتے ہیں نماز پڑھنے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے منگول تو نہیں ہوں لیکن منگول کے ساتھ ترکستان ہے اس کا ارچن جس کا ہاں ارومچی شہر ارومچی کا میں رہنے والا ہوں. تو میں ان سے بات کرتا کہا وہ تقریباً منگول چین میں آج کل چین کے پاس منگول تبت اور یہ ترکستان تینوں اس کے قبضے میں. ترکمانستان جو ہے یہ سب اس کے پاس. بہرحال اس نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ میرا کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے میری بخشش کر دی تو میں تیرے کتے سے اچھا ہوں, لیکن اگر میری بخشش نہ ہوئی تو تیرا کتا مجھ سے بہت بہتر. اب اس کو یہ جواب بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں کہتا ہوں یہ جواب بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت, وہ جذبہ تھا. وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو وہ دل کی بات ہوتی ہے اور وہ اس لیول کی تھی ہے نا, جس کو اقبال نے کہا کہ ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. ارے میرے ارینی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ارینی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے. وہ جس قلب سے وہ بات نہیں, وہ اس نے کہا یہ کیا چیز ہوتی بخشش. تو اس نے ان کو خلوت میں بلا لیا. یہ کیا تم بات کر رہے تھے کہ تم اچھے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں انہوں نے اس پر اسلام پیش کیا. اس کے دل کو بات لگ گئی. اللہ کو منظور تھا. پازما مل گئے کعبے کو سنا. اس نے کہا کہ مجھے آپ کی باتوں کا یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحیح بات ہے, لیکن اس وقت میں ولی عہد ہوں. اس وقت میں ولی عہد ہوں, اس لیے اب اس وقت میرا مسلمان ہونا مناسب نہیں ہے.
تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے گا جس دن میں یہاں تخت نشین ہوں، بادشاہ بنوں، اس دن آپ آئیے گا تو اسلام یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں کہوں گا ٹھیک۔ جمال الدین رحمۃ اللہ چلے گئے، جب انتقال ہونے لگا حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کو اپنے بلایا اور اس کو وصیت کی کہ بیٹا امیر تغلق نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جب وہ بادشاہ بنے گا تو اس کو اسلام، تو اگر تو جب سنے کہ امیر تغلق بادشاہ بن گیا ہے تو اس کو جا کر کے یہ وعدہ یاد ضرور دلانا، یہ میری وصیت ہے تجھے۔ ٹھیک، انتقال ہو گیا۔ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ امیر تغلق بادشاہ بن گیا ہے تو یہ گئے، لیکن وہاں رسائی نہیں ہو سکتی تھی، بڑی کوشش کی، شاید یہ کہیں پھر سے ٹینٹ میں، یا میں تو ایسے میرا اپنا امیجنیشن یہ کہ اگر اس کے محل کے پاس جا نہیں سکتے تھے، لاٹ آف سیکورٹی، لیکن جو ہوتا ہے کہ جب آپ شکار وکار میں جا رہے ہوں جو ٹینٹس میں ہوں تو وہاں ہوتا ہے چانس شاید اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی، بعد جو بھی سچویشن ہو، انہوں نے اس کے مکان کے قریب، چاہے وہ ٹینٹ ہو یا اس کا محل جو بھی تھا، اس کے قریب صبح کی اذان زور سے چیخ کر دی، اس کی نیند کھل گئی، کون چیخ رہا ہے اور کس نے مجھے ڈسٹرب کیا؟ وہ پولیس دوڑی، وہ دوڑی، پکڑ لیا ان کو، چاہتے ہی تھے کہ پکڑے تاکہ اور بادشاہ خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا حرکت تھی تمہاری؟ تو انہوں نے کہا حرکت یہ نہیں تھی، حرکت یہ تھی کہ آپ نے میرے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ بادشاہ بنیں گے تو اس وقت یہ بات پیش کرنا۔ تو اس نے کہا ہاں جمال الدین کا میں اس دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا اور وہ امیر تغلق مسلمان ہو گیا۔ امیر تغلق جب مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنے ایک وزیر، 4 وزیر تھے اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اس سے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے بہت پہلے مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن آپ کے ڈر سے بتاتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آپ مسلمان ہو گئے تو میرا بھی کلمہ ہے۔ 3 وزیروں کو بلایا، ان کو کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر سپہ سالار کو بلایا، سپہ سالار کو بلایا تو سپہ سالار نے وہی بات کی جو رکانہ نے کی تھی حضور کے سامنے۔ سپہ سالار نے کہا کہ میں تو یہ فلسفے اور علم کی باتیں سمجھتا نہیں ہوں، میں تو تلوار کی بات سمجھتا ہوں، میں تو واریر ہوں۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسلام صحیح ہے وہ آئے مجھ سے لڑے، اور اگر میں غالب ہو گیا تو اسلام صحیح ہے اور وہ مغلوب ہو گیا اسلام غلط۔ تو امیر تغلق نے کہا یہ کیا آرگومنٹ ہوا، یہ کیا آرگومنٹ ہوا؟ اس لیے کوئی سمجھتے کہ رشید الدین تو اس سے کیا لڑیں گے، سپہ سالار ہمالیہ پہاڑ کے برابر تھا۔ لیکن حضرت رشید الدین کو، جس کو اپنے اللہ کے ساتھ توکل ہو پورا اور کو یقین ہو، ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری باتیں کچھ اور، ہماری باتیں ظن و تخمین پہ ہوتی ہیں، ان کی بات یقین اور توکل پہ ہوتی ہے۔ رشید الدین نے امیر تغلق سے کہا ہاں میں لڑوں گا اس سے۔ امیر تغلق نے کہا مولوی صاحب دیکھیں ذرا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں میں لڑوں گا اس سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ لڑیں گے تو وہ دوسرے دن اعلان ہو گیا، ساری رات رشید الدین نماز میں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی بات کہتے رہے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، اگر میں مارا تو میرا کوئی اسلام کی بات آپ جیسے۔ دوسرے دن صبح آئے، اب مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بختر پہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے چلا رہا ہے، اور حضرت رشید الدین صاحب بغیر کسی تلوار کے چلے آ رہے ہیں۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے اسلام ورسز نان اسلام، لیکن وہ کچھ اور تھا اسلام، ہمارا والا اسلام نہیں تھا۔ تو جب اس سپہ سالار نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایک تلوار ان کو دی کہ چل تو بھی ایک تلوار لے لے، میرے پاس تو 2 ہیں، میں کیا کروں گا، تو میں سمجھا کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو مکھی کے برابر میں تو یوں پیس دوں گا۔ اس نے تلوار دی تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی، اور جب تلوار لی تو انہوں نے ایک بکا زور سے اس کے سینے پر رسید کیا۔ وہ بکا کیا تھا، وہ 2-3 کلاٹی کھا کے گرا، اور جب اٹھا تو اس نے کہا کہ بس ایک موقع میں مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا، تلوار کی ضرورت نہیں، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی قبر کے اوپر
منگول میں پوچھتا ہوں، وہ اصل میں آرمچی والے بھائی کو کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی امیر تغلق کی قبر جو ہے یہ منگولیا میں ہے یہ جگہ، اور اس پہ کتبہ لگا ہوا ہے، اور اس کتبے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر تغلق کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے، 10 لاکھ، اور پھر انہوں نے یہ ایسٹرن فرنٹ، ویسٹرن فرنٹ اور آخری کا ایک اور فرنٹ، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں. یہ جو عثمانی سلطنت عثمانیہ یہ بھی تاتاریوں کی تھی، بیسیکلی یہ بھی تاتاری تھے، لیکن یہ تاتاری مجھے سمجھ میں یہ کون تھے. بہرحال یہ بھی سینٹرل ایشیا کے وہیں سے تھے اور بھٹکتے ہوئے، اور ان کا قبیلہ جو تھا عثمان ان کا چیف تھا، عثمان the one، وہ بھٹکتا ہوا اناتولیا کے پاس کہیں سے گزر رہا تھا، تو 2 فوجوں میں لڑائی ہو رہی تھی. اس کو نہیں معلوم کون سی 2 فوجیں ہیں. اس کا تھوڑا سا اپنا اس سے کچھ علاقہ تو تھا اس کا وہاں لگتا ہے، لیکن 2 فوج میں لڑے. اس نے اپنے ایڈوائزر سے کہا کہ دیکھو یہ فوج جو ہے کمزور جا رہی ہے، اس وقت کمزور فوج کا ساتھ دیں اگر ان کو ہم جتا دیں تو کوئی تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر جو آلریڈی بھاری جا رہے ہیں اگر ان کو کیا تو یہ کیا کریں گے، تو کہا نکل جاؤ، ہم تو ویسے ہی جیت رہے تھے. ہاں بات ٹھیک. تو انہوں نے عین موقع پر جناب نے پوری، یعنی وہاں پہ جو پاور ہوتا ہے مسکولر پاور ہوتا تھا نا، یہ پوری فوج ہارنے والوں سے ساتھ کر دی. وہ تھے مسلمان، وہ تھے وہاں کے جو کوئی بادشاہ تھے، مجھے ان کی فوجیں تھی، اور ادھر سے رومنس لڑ رہے تھے. وہ ایک انہوں نے کہا یہ اللہ کی غیبی مدد آ گئی، اور یہ مدد آئی تو انہوں نے اٹھا کے ان کی پٹائی کر دی. وہ جیت گئے. تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بتا. انہوں نے کہا اچھا یہ علاقہ تمہاری. عثمان دغوان کو تو پہلی بار وہ علاقہ اناتولیہ کے اطراف میں مل گیا. پھر اس کے بعد کنسولیڈیٹ کرتے 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 دنیا کی سب سے بڑی جو امپائر بنی ہے وہ تو منگولز کی تھی. دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی امپائر برٹشرز کی تھی، اور تیسرے چوتھے نمبر پر عثمانیوں کی تھی، اور 8ویں نمبر پہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی تھی. 10 جو فرسٹ ٹاپ 10 امپائرز بنی ورلڈ کی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلافت راشدہ کی. یہ عثمانیوں کو یہ حکومت ملی، انہوں نے پھر اسلام کی خدمت کی جو آپ کے سامنے 36 خلفاء ہے، اور ان کی خلافت 600 سال رہی. وہ جو عثمان دوان تھے مسلمان تھے؟ وہ مسلمان لگتا تو یہ کہ مسلمان ہی تھے. وہ ہو چکے تھے مسلمان، یا ہونے والے تھے، ہو چکے تھے بہرحال، لیکن بہرحال تھے تاتار وہ. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اسلام کی خدمت کی. تو اللہ میاں نے یہ کہا کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پازواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ نحنو نزلنا ذکر انا لہو لحافظون، کہ ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں. اے مسلمانوں تم یہ خیال کرو کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو، یہ نہیں، بلکہ شاید یہ کتاب تمہاری ضرور حفاظت کرے گی، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور یہ بات صرف قرآن کے لیے نہیں کہا، اللہ پاک نے یہ بات ہر وہ چیز جس سے قرآن ریلیٹڈ ہے اس سے کہا. حضور کی زندگی کو متعلق، حضور کی سیرت نبی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. کہ ایک آپ خود سوچیں، میں اس بات بڑا حیران تھا کہ ایک انٹیل کا سلیکان ویلی کا رہنے والا ایک انجینئر مجھ کو مسواک دیتے ہوئے اس نے مجھ کو یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کس طرح پکڑتے تھے مسواک کرتے وقت وضو. میں سوچ رہا تھا یا اللہ تیرے پیغمبر کی اتنی ڈیٹیلز بھی یہاں پہنچی 1400 سال بعد. اور یہاں پر مجھ کو کوئی بتایا کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تفصیل آپ کو ملے گی اتنی باریک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اس طرح سے پکڑتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی پرزرو ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا ذکر، ہم اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ ذکر کی حفاظت خالی آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. قرآن کو آئسولیشن میں حفاظت جب تک حضور کی زندگی ساتھ اور حضور کی ایک ایک اسوہ حسنہ کو نہ پرزرو کریے، ورنہ وہ اس کے انٹرپریشن نہیں ہو سکے گا. اس کو ہی پرزرو کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا
کہ تم مسلمانوں تم اسلام کی حفاظت تم دین کی حفاظت تم کیا کرو گے ہاں دین تمہاری حفاظت کرے اللہ تعالیٰ نے چانچہ تینوں جو مسلمان ہو گئے وہ پورے اور اللہ پاک نے پھر ان لوگوں سے کام لیا لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی وہی ہے کہ بنو عباس یعنی پھر عربوں کا چراغ گل ہو گیا 655 ہجری کے بعد عرب کی کوئی بہت بڑی سلطنت پھر نہیں بن سکی اسپین میں رہی کچھ 2-3-4 سال لیکن اسپین میں رہی لیکن وہ جو خلافت تھی بنو عباس کی وہ بھی 5-6 نمبر پہ آتی وہ بھی جیہون سے پتہ نہیں سینٹرل ایشیا سے لے کر کے تو وہاں تک وہ بات پیدا نہیں ہو سکی اللہ تعالیٰ ہم وہ میں نے یہ کیونکہ وہ ریلیٹڈ تھا حضرت سید عبد القادر جیلانی سے تو میں نے کہا چلیے آئی شیئر وتھ یو تو آئی ایم شیئرنگ وتھ یو اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے نہیں سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ قصے کہانیاں ہیں لیکن اصل میں چیزیں ہوئی ہیں ہاں ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ آپ خدمت میں بیان کر دوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ فیک جزاکم اللہ ظاہر آپ کچھ دینا چاہ رہے تھے ہاں دے دیں بالکل